السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العزت کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ، اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے مولا کریم، کروڑوں رحمت نازل فرما علماء، محدثین، ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ ہفتہ وار پروگرام جس میں ہم سب حاضر ہیں، دعا فرمائیں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ اس پروگرام کی روح رواں برادر عزیز قاری محمد امین مدنی حفظہ اللہ تعالی
اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ ان کے علم حلم میں، مال و زر میں، اہل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ دیگر مسجد کی انتظامیہ، جماعت کے دوستوں احباب، جس بھائی کا جس طرح بھی اس پروگرام کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعاون شامل ہے، اللہ رب العزت انہیں اس پہ اجر جزیل عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جیسا کہ آپ نے قاری صاحب سے سماعت فرما لیا ہے، آج کا ہمارا عنوان ہے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے اسباب کیا ہیں۔ اس پہ آپ نے اس عنوان پہ تو آپ نے بیانات کافی سارے سماعت کیے ہوں گے۔ رزق کیسے بڑھتا ہے، اس کے بھی اسباب ہیں۔ رزق میں برکتیں، بڑھوتیاں، وسعتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، اور اس پہ الحمدللہ میں نے ایک رسالہ بھی لکھا ہوا ہے، اور اس پہ کافی سارے بیانات بھی ہیں۔ آج جو آپ کے سامنے عنوان ہے وہ ہے کہ تنگ دستی کے اسباب کیا ہیں، فقر و فاقہ کیوں آتا ہے، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں انسان کا گھیراؤ کیوں کرتی ہیں۔ تو اس کے 11 اسباب ہیں، جن اسباب پہ اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ لکھ بھی دوں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ مجھے ہمت اور توفیق عطا فرمائے، تاکہ مستقل یہ ایک رسالہ بن جائے، ایک کتاب بن جائے، دیر تک اسے دوست احباب فائدہ اٹھاتے رہیں، اور اللہ کریم میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی اسے صدقہ جاریہ بنا دے۔ فقر و فاقہ، تنگ دستی، کسی کا بھی جی نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں تنگ دستی ہو، کوئی نہیں چاہتا میرے گھر میں پریشانی ہو، کوئی نہیں چاہتا میرے بچوں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کوئی نہیں چاہتا میری بیوی گھر میں مشکل حالات کا سامنا کرے، کوئی نہیں چاہتا کہ میں صبح سے شام تک مزدوری بھی کروں لیکن میرے بچوں کا پیٹ پالنے میں مجھے پریشانی اور دشواری آئے۔ صرف ایک ہستی دنیا سے گزری ہے، جس ہستی نے اللہ سے جب دعا کی یہی دعا کی، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکینی والی زندگی عطا فرما، فقر و فاقہ نہیں، مسکینی۔ فقر و فاقہ، تنگ دستی یہ اور چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ بھی دعا فرمائی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو رزق قوت دے۔ قوت کیا ہے؟ ایک دن کا ہے، کل کے لیے کچھ بھی نہیں، اور یہ آپ کا اختیاری ہے، آپ نے اس کو اختیار کیا ہے، ورنہ تو آپ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگتے اللہ عطا کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے کھگوں کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی کمر کے اوپر کھجور کے کھگوں کے نشان پڑ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے رو پڑے، کہنے لگے، آپ نے فرمایا ما یبکیک یا عمر، عمر آپ کو کس چیز نے رلایا؟ کہا محبوب ان فارس والروم ہم عدو اللہ، فارسی، رومی، ایرانی، اٹلی والے اللہ کے دشمن ہیں، عظیم بیڈوں کے اوپر، نرم گدوں کے اوپر سوتے ہیں۔ انت حبیب اللہ، انت کریم اللہ، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے حبیب بھی ہیں، اللہ کے رسول۔ میرا جی چاہتا ہے آپ کے لیے بہترین بستر تیار کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا عمر اما ترضا ان تکون لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ سارا کچھ انہیں دنیا میں رب نے عطا کیا ہے، اللہ ہمیں اپنی جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ تو یہ آپ نے اختیار کیا تھا، ورنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے مانگتے، رزق کی فراوانی مانگتے تو فراوانی بھی آتی۔ ہاں یہاں تک بھی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے آپ نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ کتنے اونٹ؟ کوئی پیش کر سکتا ہے آج؟ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، بڑے بڑے غنی لوگ ہیں، بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک لوگ موجود ہیں، بڑی بڑی تجارت کی وسعتیں ہیں جن کے پاس مال کی بہتات ہے، لائیں کوئی ایسا بندہ جو آج کے دور میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ فقر و فاقہ، تنگ دستی کوئی نہیں چاہتا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، روزمرہ زندگی میں کچھ ایسے کام ہم کر جاتے ہیں جن کاموں کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ پھر انسان فقر و فاقہ کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ چاہتا تو کوئی بھی نہیں لیکن اسے دھکیل دیا جاتا ہے، فقر و فاقہ کی وادیوں میں گرا دیا جاتا ہے، فقر و فاقہ کی تنگ دستیوں کے اندر اسے ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے کئی ایک اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو رب ذوالجلال والاکرام نے حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا بنی آدم یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، فلا تظالموا، تم بھی ظلم نہ کرو۔ ساری میری مخلوق ہے، میں اپنی مخلوق پر خالق ظلم نہیں کرتا، تو میں مخلوق کو ایک دوسرے پر ظلم کی کیسے اجازت دوں گا؟ قطعاً اجازت نہیں ہے کسی کے اوپر کسی طرح کا ظلم کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم یدع الدیار، ظلم گھروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا، قرآن کریم کی کئی آیات و بینات میں فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، جو انہیں ظلم کیا اس ظلم کی وجہ سے ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کے گھر فقر و فاقہ کا شکار ہو گئے۔ رب کریم نے ان کے لیے ان کے گھر بھی ڈرونے بنا دیے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے زیادتیاں کی تھی۔ وہ ظلم کسی بھی شکل میں ہو، وہ ظلم شرک کی شکل میں ہو، وہ ظلم اپنے بھائیوں دوستوں کے حقوق کے سلسلہ میں ہو، وہ ظلم کسی کو گالی دینے کی شکل میں ہو، وہ ظلم کسی کا حق مارنے کی شکل میں ہو۔ جو شخص ظلم کرنے والا ہے، ظالم شخص، رب ذوالجلال والاکرام اس بندے کے گھر میں فقر و فاقہ کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ ظلم اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے، کیونکہ رب کریم خود بھی ظلم نہیں کرتے اور اللہ اپنی مخلوق کو بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے جو لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے ان لوگوں کو فقر و فاقہ کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے معاشرے میں کئی ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی، جس بندے نے کسی پہ ظلم کیا، ایک وقت آیا کہ وہ فقر و فاقہ کا شکار ہوا، اور جس پہ ظلم کیا تھا رب کریم نے اس کے حالات کو ایسا بدلا، ایسے اس کے حالات کھولے اللہ کریم نے کہ رب کائنات نے اسے نعمتوں کی بہتات عطا فرما دی۔ اس لیے ظلم کرنے والا شخص ایک وقت آتا ہے کہ فقر و فاقہ اس کی زندگی کا مقدر بن جاتا ہے۔ قارون نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس ظالم کے محلوں کو زمین میں دنسا دیا، اور قیامت تک زمین میں دنستا ہی جائے گا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کوئی اس کی مدد، اس کی نصرت و تائید کرنے والا نہیں آگے بڑھ سکا۔
ہم نے اسے بھی محلوں کو بھی زمین میں دنسا دیا، اور جتنے اس کے مال تھے، جتنے اس کے خزانے تھے، ہم نے سب تباہ و برباد کر دیے اور سب کچھ زمین میں دنسا دیا تھا۔ اس سے بڑھ کر فقر و فاقہ اور تنگ دستی کیا ہے کہ خود بھی اسے وہ زمین میں دنس گیا، اور اس کا جتنا مال تھا، جس کی چابیاں، صرف چابیاں اٹھانے والا ایک بہت بڑا گروہ تھا، وہ شخص آج اس کی کیفیت یہ بن چکی ہے، کیا ظلم کرتا تھا، زیادتیاں کرتا تھا۔ رب کریم نے اسے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نشان عبرت بنا دیا تھا۔ اس لیے جو شخص کسی اپنے بھائی پر، کسی بہن پر، کسی عزیز و اقارب، کسی اجنبی پر، کسی جاننے والے پر، کسی دوست پر، کسی ساتھی پر جتنا بھی ظلم کرتا ہے، اس ظلم کا خمیازہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے تنگ دستی، فقر و فاقہ، مشکل ترین حالات کی شکل میں دیکھنا پڑتا ہے۔ تو پہلا سبب کیا ہوا؟ کیوں جی بولیں ذرا؟ ظلم۔ پہلا سبب کیا ہوا؟ سارے بولیں گے تب بات بنے گی کہ پہلا سبب کیا ہوا؟ ظلم۔ ظلم کرنے والا ایک وقت آتا ہے کہ وہ فقر و فاقہ، تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا شخص کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی، بدکار شخص، بدکاری کرنے والا، زناکار انسان، اسے اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اسے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی وادیوں میں دھکیل نہیں دیا جاتا۔ آپ نے فرمایا، لا تزنو، لوگو سنو، زنا نہ کرو، فإن الزنا یقطع الرزق۔ زنا کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ رب کریم زانی شخص سے اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں۔ یقطع الرزق، رزق کو کیا کر دیتا ہے؟ کاٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لا تزنو، زنا نہ کرو، فإن الزنا یقطع الرزق، زنا رزق کو کاٹ دیتا ہے، ویہدم العمر، اور عمر کی جو منزلیں ہیں، عمر کی جو ترقیاں ہیں، عمر کی جو رب کریم اپنے بندوں کو عزتیں اور عظمتیں عطا کرتے ہیں، ان ساری عزتوں عظمتوں کو زمین بوس کر دیتا ہے۔ ہدم کا معنی یہ ہوتا ہے کسی اونچی جگہ سے نیچے گرا دینا۔ اونچی جگہ سے نیچے گر گیا ہے، جب اس نے بدکاری کا ارتکاب کر لیا، اس دن اس کی زندگی کی عظمتیں ختم ہو گئیں، اور اس کا جو ہے نا رزق کا سلسلہ اللہ کریم نے اسے کاٹ دیا ہے۔ کون؟ جو زانی ہے۔ فرمایا وَيُدْخِلُ النَّارِ، اور زنا بندے کو اللہ کی جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے، وَيُسَوِّدُ الْوَجْهَ، اور انسان کے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے۔ اور آپ دیکھیں جو لوگ بدکاری کا ارتکاب کرنے والے ہیں، جو شخص زانی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ابو بکر نے زمانہ جہالت میں بھی کبھی بدکاری نہیں کی تھی۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کا گراؤ کیا ہوا تھا، باغیوں نے ان کا گراؤ کیا ہوا تھا، تو اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، اسلام نے تو زنا سے روک دیا ہے، اسلام نے تو زنا کے اوپر حد قائم کر دی ہے، لیکن عثمان بن عفان وہ ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں زمانہ جہالت میں بھی کبھی زناکاری کے قریب بھی نہیں کیا۔ ایسے عظیم پاک باز وہ لوگ تھے۔ اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مال کی جو بہتات کا حال تھا، اس سے تو آپ بھی آگاہ ہیں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، ایک ایک مجلس میں کھڑے ہو کر بڑی بڑی قربانیاں کی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 10 مرتبہ کہا، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے،
عثمان پھر بھی جنتی ہے، کیوں کہا تھا؟ اللہ کے رستے میں مال لٹایا تھا، رب کے رستے میں مال قربان کیا تھا۔ 10 مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ رب العزت کی جنت کی بشارت دی تھی۔ اتنا اللہ نے رزق وافر دیا، کیوں؟ نہ کبھی جہالت میں بدکاری کے قریب گئے، اور نہ ہی اسلام نے تو منع کر دیا، اسلام میں تو بالاولیٰ نہیں، فرمایا جو شخص زانی ہے اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے، اس کا رزق ختم کر دیا جاتا ہے بتدریج، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ ہاں یہ کوئی ضروری نہیں کہ دنیا کا مال، اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس طرح کے بیمار ہوتے ہیں، اس طرح کے بیمار ہوتے ہیں، ساری نعمتیں گھر میں ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں کھا سکتے، کچھ نہیں پی سکتے۔ یہ اللہ کے نظام ہے، رب کریم جیسے چاہتے ہیں اللہ کریم انہیں سزائیں دیتے ہیں، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ زانی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک فقر و فاقہ اور تنگ دستیوں کی طرف سے دھکیل نہیں دیا جاتا۔ اسی لیے دین اسلام نے زناکاری کے سارے دروازوں کو بند کیا ہے، سدن للذرائع۔ عورت کو کیا حکم دیا؟ عورت پردہ کر کے گھر سے باہر نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے متعلق آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں جو عورتیں بے پردگی کی زندگی گزارنے والی ہیں، ایسی عورتیں قیامت کے دن رب ذوالجلال والاکرام کی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ تراہ رائحۃ الجنہ من مسیرت 500 سنہ، مومن جنت سے 500 سال دور ہوگا، وہاں اسے اللہ کی جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن بے پردہ عورت اللہ کریم 500 سال دور سے ہی اسے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اور آج میرے اور آپ کے معاشرے میں ملکی لیول پہ کس قدر اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، اور زناکاری بدکاری کو عروج دینے کے لیے حکمران خود انوالو ہیں۔ یہ جو ٹرانسجینڈر بل پاس ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ساری یہی گندگی ہے، اور پاس کروانے والے کون ہیں؟ پاس کروانے والے یہ آپ کے ملک کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے۔ اور اللہ کی قسم یہ پرسوں ترسوں کی بات ہے، فیس بک کے اوپر دیکھ رہا تھا، نوجوان بیٹی کالج میں پڑھتی ہے، سارے اساتذہ چیئروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور کالج کا فنکشن چل رہا ہے، اور لڑکی اپنے اساتذہ کے سامنے ناچ رہی ہے، رقص کر رہی ہے۔ یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، کالجز، یونیورسٹیاں، بھیج دیا بیٹی کو کالج میں، بیٹی جا رہی ہے، ایف ایس سی کر رہی ہے، بی ایس سی کر رہی ہے، ایم ایڈ کر رہی ہے، میری بیٹی وکیل بن رہی ہے، میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، میری بیٹی فلاں کام کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے۔ آپ تو گھر میں بیٹھا ہے، آپ تو 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کبھی جایا کرو ان کالجوں یونیورسٹیوں کے ان فنکشنوں میں، جا کے دیکھا کرو آپ کو اور قوم کی بیٹیوں کو کس طرح یہ رقص کرواتے ہیں، اور کس طرح انہیں جناب ایکٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جن بیٹیوں نے عائشہ صدیقہ کا کردار ادا کرنا تھا، جن بیٹیوں نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرنا تھا، جنہوں نے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانا تھا، آج ان بیٹیوں کو تعلیم کے نام پہ نچایا جا رہا ہے، آج ان بیٹیوں کو تعلیم کے نام پر آوارہ کیا جا رہا ہے، اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی، ہاسٹلوں کو یوز کرنے والی لڑکیاں اور لڑکے کیا کرتے ہیں؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، نشہ عام چل رہا ہے، لڑکیاں بھی نشے کر رہی ہیں، لڑکے بھی نشہ کر رہے ہیں۔ جن کی راتیں باہر گزرتی ہیں ان کے حالات کیا ہوں گے؟ یہ سارا جتنا بھی نظام ہے، سارا سسٹم، اس نے بدکاری کو عروج دیا، اللہ کی نافرمانیوں اور بغاوتوں کی طرف کو عام کیا جا رہا ہے، اور بے پردگی، آوارگی کو عام کیا جا رہا ہے، اور آج بے پردگی کو لوگ گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے متعلق فرمایا،
آپ نے فرمایا ایما امرأ، وہ عورت جو اپنے گھر سے نکلتی ہے خوشبو لگا کے اچھا لباس زیب تن کر کے نکلتی ہے، فہی کذا و کذا زانیہ، اس کا جتنا وقت باہر بے پردگی میں گزرتا ہے سارا وقت اس کے نامہ اعمال میں زنا لکھ دیا جاتا ہے۔ ابھی گجرات کے بازاروں کے حالات دیکھیں، مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، مسلمانوں کی بہنیں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں بے پردہ، اور پھر کیا کہتی ہیں؟ وہ جی حیا تو دل میں ہونی چاہیے، حیا تو آنکھوں میں ہونا چاہیے، پردے میں کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی با حیا ہو سکتی ہے؟ کیوں جی؟ آپ ذرا بولیں، آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ اما عائشہ سے بڑھ کر کوئی با حیا آ سکتی ہے دنیا میں؟ جن کے تقدس اور پاک دامنی کے لیے رب کائنات نے آسمانوں سے قرآن کی 18 آیات نازل فرمائی، اور رب ذوالجلال والاکرام نے خود کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، میں رب آسمانوں سے اعلان کر رہا ہوں کہ عائشہ صدیقہ طیبہ ہے، طاہرہ ہے، پاکیزہ ہے، نفیسہ ہے، اور یہ باتیں کرنے والے بہتان عظیم لگا رہے ہیں۔ محمد کریم کے گھر میں کبھی بھی ایسی عورت نہیں آ سکتی۔ عائشہ صدیقہ کے تقدس اور پاک دامنی کی گواہیاں آسمانوں سے رب کا قرآن بن کر اتر رہی ہیں، اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب قرآن کی سورۃ النور پڑھا کرتی ساتھ رویا کرتی تھی، اور اماں جی فرماتی تھی میں تو یہی سمجھتی تھی شاید اللہ اپنے رسول کو خواب میں بتلا دے گا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ رب عائشہ صدیقہ کے تقدس کے لیے قرآن کی 18 آیتیں نازل کر دے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا؟ جب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیچھے رہ گئی، جب آپ پر اتہام لگا، صفوان بن معطل صحابی رسول تھے، وہ پیچھے سے آ رہے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کے چلے گئے، بھول گئے، میں وہیں سوئی رہ گئی۔ صفوان بن معطل آئے، انہوں نے اونچی آواز سے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما عائشہ فرماتی ہیں خمرت وجہی بجلبابی، میں نے سب سے پہلے جب میں نے سنا نا ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، تو سب سے پہلا کام میں نے کیا کیا تھا؟ اپنے چہرے کو ڈھانپا تھا۔ وقد رآنی قبل الحجاب، صفوان بن معطل نے مجھے حجاب کی آیات کے نزول سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ جب صفوان بن معطل نے مجھے پہچانا کہ یہ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات کرے، میرے کانوں میں آواز پڑی، میں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپا۔ گجرات کے میرے دوستو، مجھے یہ بتلاؤ نبی کے ساتھیوں سے بڑھ کر کوئی باحیا ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کوئی عزتوں والا، غیرت والا، حیا والا ہو سکتا ہے؟ امام ابن الاسیر نے الکامل میں لکھا ہے جب حاتم طائی کی بیٹی کو صحابہ نے گرفتار کیا، گرفتار کر کے مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، ضربت لہا خباء فی مسجد رسول اللہ کے نبی کی مسجد میں اس کے لیے خیمہ لگوایا گیا، اور کچھ دن وہاں ٹھہری، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات الوالد وغاب الوافد، میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، اور جس کی ذمہ داری تھی وہ عدی بن حاتم میرا بھائی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، محبوب میں آپ سے التماس کرتی ہوں آپ مجھے میرے بھائی عدی بن حاتم سے ملوا دیں۔ آپ نے فرمایا کوئی شام کی طرف جانے والا قافلہ آئے گا تو تجھے تیرے بھائی عدی بن حاتم کے ساتھ ملا دیں گے۔ اس عورت نے کیا کہا؟ حاتم طائی کی بیٹی نے، عدی بن حاتم کی بہن نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے جو لوگ لے کے آئے ہیں میں نے صرف انہی کے ساتھ جانا ہے، اور میں کسی انسان کے ساتھ سفر نہیں کروں گی۔ آپ نے صحابہ کو تیار کیا، عدی حاتم طائی کی بیٹی کو ساتھ بھیجا۔ شام کے جنگلوں میں عدی بن حاتم پناہ گزین تھا، اس نے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے اور اونٹ کے اوپر سوار یوں لگتا ہے جس طرح میری بہن ہے،
کہتا ہے جب قریب آئی پہچان لیا کہ واقعتاً میری بہن صفحہ تھی۔ عدی بن حاتم کہتا ہے سب سے پہلے میں نے اپنی بہن سے پوچھا، بہن یہ میری کوتاہی، میری کمی، میری زیادتی، اس پہ میں معترف ہوں، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دو سب سے پہلے آپ کی عزت بھی بچی ہے یا نہیں بچی؟ آپ کی عزت کا کیا حال ہے؟ اتنے سارے مضبوط جوانوں کے نرغے میں آپ رہی ہو، اتنے دل ٹھہری ہو، مجھے بتلاؤ آپ کی عزت بھی سلامت رہی ہے یا نہیں رہی؟ اللہ کی قسم ابن الاسیر نے الکامل میں لکھا ہے عدی بن حاتم کو جو اس کی بہن نے جواب دیا تاریخ کے سینے میں آج بھی سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا عدی سنو، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے جو عزت مجھے محمد کریم کے دیوارے پہ ملی وہ عزت مجھے حاتم طائی کے گھر کی چار دیواری میں بھی نہیں ملی، اور جو حیا، جو عزت، جو آبرو، جو شرم میں نے محمد کریم کے صحابہ کی آنکھوں میں دیکھی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، وہ حیا تو مجھے حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم کی آنکھوں میں بھی نظر نہیں آتی۔ اتنے با حیا وہ لوگ تھے، لیکن ماں عائشہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے چہرے کو ڈھانپا۔ اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کی قسم اگر آپ اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ہیں تو پھر ان کو پردے کا حکم کرو، پردے کرواؤ۔ ہم کہاں دور نکلتے جا رہے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا، یہ بدکار اور اپنا جسم اپنی مرضی کے نعرے لگانے والی گندی عورتوں نے، اور خاص طور پہ یہ عمران خان نے جس دن سے یہ گندگی کا بازار گرم کیا ہوا ہے عورتوں کو جلسوں کے اندر، اور گجرانوالہ میں یہ جو ابھی اس کا مارچ ہوا، گجرانوالہ میں میں وہاں موجود تھا، ایک عورت نے تقریر کی اور کہتی ہے کہ مردوں کو خطاب کر کے کہتی ہے لیڈیز کو دیکھ کے بھی آپ کو جوش نہیں آ رہا؟ جب آپ کی بیٹیوں کو یہ پیغام پہنچائے جائیں عورتوں کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے اوپر، گھر گھر میں جناب کیبل موجود ہے، گھر گھر میں LCD لگی ہوئی ہے، تو یہ سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ اور عمران خان کے آپ نے یہ کلپس بھی دیکھے ہوں گے کہ جوان لڑکیوں کے ساتھ اس طرح مل رہا ہے جس طرح لڑکے آپس میں جپیاں ڈال ڈال کے ملتے ہیں، اس طرح لڑکیوں سے مل رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کی بیٹیوں کے دلوں سے اس غیرت دینی کو نکالا جا رہا ہے۔ ہم تو وہ قوم ہیں، ہم اپنی بہن، اپنی بیٹی کو غیر محرم کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور آج ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، یہ حال بازاروں میں، روڈوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک پوری پلان کے ساتھ اس ملک میں بے حیائی کو عروج دیا جا رہا ہے، کبھی تعلیمی اداروں کی شکل میں، کبھی حکمرانی کی آڑ میں، کبھی جلسے جلوس کی شکل میں اس ملک کے اندر بدکاری کو عام کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کی قسم جس ملک میں بدکاری عام ہو جائے، جس گھرانے میں بدکاری ہو، جس ملک میں بدکاری ہو، اس ملک کی معیشت کبھی بے درست ہو سکتی؟ اس ملک کی معیشت کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ آج دن رات راگ الاپے جا رہے ہیں، معیشت ڈوب گئی، بیڑا برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، ڈوب گئے، ملک ڈیفالٹر ہو رہا ہے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اور جب تمہارے ملک کے اندر تعلیمی نظام بے حیائی والا، جب تمہارے ملک میں آنے والے حکمران بے حیا، جب تمہارے ملک میں جناب قابض لوگ بے حیا قسم کے لوگ ہیں، وہاں آپ اپنی معیشت کو مضبوط کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کی عظمت کی قسم ہے ساری زندگی بیکاری بن کے ہی رہو گے۔ میرے محبوب نے فرمایا بدکاری، بے حیائی ایک ایسا ناسور ہے جس کی وجہ سے معیشت کبھی بھی مضبوط ہو سکتی، کبھی معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ کسی گھر میں بدکاری ہو، کسی گھر کے افراد بدکار ہوں، وہاں بھی معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ جس ملک کے اندر ہو ملک بھی کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ یہ کس نام پہ حاصل کیا گیا تھا؟ لا الہ
الا اللہ کے نام پر حاصل کیے جانے والے ملک کے ساتھ اتنی بڑی غداری ہے۔ 74 سال گزر گئے، آج تک اس ملک میں قال اللہ و قال الرسول کی اور اسلام کے نفاذ کی آواز نہیں اٹھانے والا کو آیا۔ اللہ غریق کی رحمت فرمائے علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے دور میں، ہمارے پچھلے دنوں میں ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے علامہ صاحب یزدانی صاحب کے دور میں تو نفاذ اسلام کی تقریریں، واعظ، نصیحتیں سنتے تھے، لیکن اب تو مولویوں نے بھی تقریروں سے نفاذ اسلام کو ختم کر دیا ہے۔ کم از کم پہلے مطالبات ہوتے تھے، اب بھی ایک ہی آواز گونج رہی ہے ملک میں نفاذ اسلام کے لیے، اور وہ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے علامہ ابتسام علی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ ہیں، جو آج بھی بڑی جرت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اللہ کے فضل و کرم سے نفاذ اسلام کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ اس ملک پہ اسلامی نظام رائج فرمائے۔ تو جب تک بدکاری ہوگی اس وقت تک اس ملک کی معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اور حال کیا ہے؟ حالات یہ ہیں کہ اکرمہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا کثر اولاد الزنا، جب کسی معاشرے میں زنا سے پیدا ہونے والی اولاد زیادہ ہو جائے، اس معاشرے میں آسمانوں سے رب کی رحمت کی بارشیں نہیں اترتی۔ آپ پچھلے دنوں میں بارشیں ہوئیں، یہ جتنا جنوبی پنجاب ہے اور اسی طرح سندھ کا سارا ایریا ہے، زندگی میں کبھی اتنی بارشیں نہیں دیکھی جتنی بارشیں اس علاقے میں ہوئی ہیں، اور سارا علاقہ ڈوب گیا۔ میں خود وہاں گیا ہوں، ستیہ ناس ہو گیا، تباہ و برباد ہو گئے لوگ۔ کیا وجہ ہے؟ اور میرے بھائیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کا حال یہ ہے کہ بچے زنا سے پیدا ہونے والے بچے شاپروں میں ڈال کے روڑیوں کے اوپر پھینکے جاتے ہیں۔ اور ایک دن فیس بک کے اوپر ایک بھائی نے جو ہے نا وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی تھی کہ ایک بچہ روڑی کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کو کتے نوچ رہے ہیں۔ میرے پاس ڈسکا میں ایک عورت آئی جس کا کسی ہسپتال کے ساتھ تعلق ہے، مجھے کہنے لگی قاری صاحب ہسپتالوں میں جو ظلم ہو رہا ہے، ہسپتالوں میں ظلم و ستم جو ہو رہا ہے، وہ کبھی آپ لوگوں نے بیان کیا اپنے ممبروں پہ؟ میں نے کہا بتلائیں کیا؟ کہنے لگی علیحدہ سے ایک کمرہ بنا ہوا ہے جہاں پہ وہ عورتیں آتی ہیں جن کے پیٹوں میں بدکاری کے بچے ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے اپنی صفائی کرواتی ہیں۔ جس معاشرے کا یہ حال ہو اس معاشرے پہ اللہ کی رحمتیں اتر سکتی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام اذا کثر الخبث، خبث سے مراد کیا ہے؟ زنا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جب کسی قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے، اس معاشرے کے لوگوں کو تباہی، بربادی اور اللہ کی طرف سے آنے والے عذابوں سے کائنات کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بچہ زنا سے پیدا ہونے والا روڑی سے ملا، ایک بچہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک مجھے سراغ نہیں لگا اس بچے کے متعلق، اس دن تک امیر المومنین چین سے سو نہیں سکے، آرام کی نیند نہیں آئی جس دن تک اس کا پتہ نہیں چلا یہ بچہ کہاں سے آیا ہے۔ اور آج کتے نوچ رہے ہیں بچوں کو۔ اس قدر ستم ہے جس معاشرے میں زنا کی یہ ریشو ہو، بدکاری کی یہ صورتحال ہو، وہ معاشرہ کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ اور جن گھرانوں کے اندر ایسے بیٹے ہوں بدکار بیٹیاں ہوں، وہ گھرانے کیسے اللہ کی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں؟ لیکن بدقسمتی سے ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ ہمارے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا قصور سائڈ کا، وہ یونیورسٹی امام بخاری یونیورسٹی میں ہمارے سے پڑھ کے بہاولپور یونیورسٹی میں گیا، شرمیلا سا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا۔ یونیورسٹی گیا، کافی سالوں کے بعد مجھے ملنے کے لیے آیا۔ میں نے کہا سناؤ بھائی عبدالوارث کیسے ہو؟ کہنے لگا استاد جی میں بہاولپور یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا پھر بتاؤ کیسا ماحول ہے یونیورسٹی کا؟ کہنے لگا لوگ اپنی بیٹیوں کو نکال دیتے ہیں صرف اسی لیے کہ جا کے اپنا رشتہ لب لو۔ اور اللہ کی قسم آپ کا معاشرہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، سگی بہن سگا بھائی اپنی گرل فرینڈ کو لیے بیٹھا ہوا ہے،
بہن اپنے بوائے فرینڈ کو لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ کا معاشرہ، یہ میں گجرانوالہ کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، گفٹ یونیورسٹی کی بات سنا رہا ہوں۔ گفٹ یونیورسٹی میں پڑھنے والی بیٹیاں بیٹے کن کے ہیں؟ کیوں جی؟ ہندوستان سے آئے ہیں، سکھوں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں؟ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، تعلیم کے نام پر کس قدر حیا کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور علماء کرام کو روندا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی بنائیں گے کیا کرے گا؟ مدرسے مسجدیں انہوں نے آج تک کیا کردار ادا کیا؟ مدارس کی نفرت، علماء کے بارے میں نفرت۔ اور عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، فرمانے لگے شیطان جس بندے کو شکار کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کے دل میں علماء کی نفرت پیدا کرتا ہے۔ جس دل میں علماء کی نفرت آ جائے وہ دل کبھی اللہ کے گھروں سے منسلک نہیں ہو سکتا۔ جو دل اللہ کے گھروں میں منسلک نہ ہو وہ کبھی حیا والی زندگی نہیں گزار سکتا، شیطان سے بچ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ علماء کے بارے میں دلوں میں نفرت ڈالی جا رہی ہے، دین کے بارے میں نفرت ڈالی جا رہی ہے۔ اور آپ اندازہ کریں، تھوڑا سا آج ذرا میں اور آپ تھوڑا سا آج اپنا مواخذہ کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ آپ کتنے میرے بھائی، میرے دوست، میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں۔ یہ بازار بھرے ہوئے ہیں بے نمازیوں کے ساتھ، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازی بیٹھے ہوئے ہیں سارے ماشاءاللہ۔ تو میرا آپ سے ایک سوال ہے چھوٹا سا، ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، بڑے مضبوط مسلمان ماشاءاللہ ہیں جی، لیکن ذرا ہمارا دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی کی حدیث کے ساتھ پیار، اس کا ذرا اندازہ کرنا۔ جس میرے بھائی کو قرآن کا پورا ترجمہ آتا ہے ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ عالم دین کے لیے قرآن اترا ہے؟ قاری صاحب سے پوچھے پورا ترجمہ آتا ہے؟ الحمدللہ۔ کیا صرف قرآن کا ترجمہ علماء کے سیکھنے کے لیے ہے؟ قرآن صرف علماء کے لیے آیا ہے؟ حدیث صرف علماء کے لیے ہے؟ اور میرے بھائیوں، قرآن آپ کے لیے بھی اترا ہے، جتنا میرے لیے ہے اتنا ہی آپ کے لیے بھی ہے، جتنا قاری صاحب کے لیے اتنا ہی آپ کے لیے ہے۔ لیکن کیا یہ قرآن سے ہماری محبت ہے؟ اور آج تک ہم نے کبھی قرآن کا ترجمہ نہ پڑھا، قرآن نہ سیکھا، یہ ہمارے حال ہیں۔ ہمارے بچوں کو انگلش کی لو سٹوریاں آتی ہیں، ہمارے بچوں کو بڑے بڑے جناب گانے، بڑی بڑی سٹوریاں یاد ہیں، لیکن قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ اس کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ جب قرآن سے بیگانے ہوں گے، جب رسول اللہ کی حدیث سے بیگانے ہوں گے، جب اللہ کے گھروں سے دور ہوں گے، جب کتاب و سنت کی تعلیمات سے بیگانے ہوں گے، اللہ کی قسم پھر ان کی زندگی حیا والی نہیں ہوگی۔ پھر شیطان انہیں دبوچ لے گا، اور شیطان کا تو پروگرام ہی یہی ہے کہ میں نے انہیں ننگا کرنا ہے، میں نے انہیں بے حیا بنانا ہے، میں نے انہیں زانی اور بدکار بنانا ہے۔ یہ تو شیطان کا بنیادی، شیطان کا مشن ہی یہ ہے، اور آج شیطان کا مشن پورا ہو رہا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس قوم میں ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں جو بیماریاں کبھی پہلے لوگوں میں سنی بھی نہیں گئی تھی۔ میرے بھائیوں، بدکاری کی وجہ سے فقر و فاقہ، تنگ دستی مسلط ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو نعمتیں، آسانیاں، سہولتیں میسر ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں رب کریم واپس لے لیتے ہیں۔ کن لوگوں سے؟ زانی، بدکار بندہ۔ اور ذرا سوچیں زنا کی حد کیا ہے؟ اگر شادی شدہ زانی ہو تو اس کی حد کیا ہے؟ کیوں جی بولے ذرا، سارے بولے، کوئی چپ نہ رہے۔ زانی شادی شدہ ہو تو اس کی حد کیا ہے؟ اس کو سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کے اسے رجم کر دیا جائے۔ جس دن تو نے ارتکاب کیا اس دن سے تیرا دنیا میں رہنا اللہ کریم نے ختم کر دیا۔ اگر اسلام کا نظام ہوتا تو اس دن سے تیری زندگی ختم ہو چکی ہے، اس دن سے تو مٹ چکا ہے، تیرے سے زندگی کا حق سلب کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد تو جتنی زندگی گزار رہا ہے معاشرے کے لیے نجاست، گندگی، اور معاشرے کے لیے آزمائشیں اور عذاب ان لوگوں کی وجہ سے وہ معاشرے میں آتے ہیں۔
جب تک وہ تائب نہیں ہوتا اللہ کریم سے معافی نہیں مانگتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ زانی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں ایسے حالات نہیں دیکھ لیتا۔ کتنے اسباب ہوئے؟ پہلا سبب کیا بیان کیا ہے؟ ظلم، دوسرا زنا، اور تیسرا ذخیرہ اندوزی۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجالب مرزوق والمحتکر ملعون۔ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ساری گندم جمع کر لی، خرید کے گوداموں میں جمع کر لی، لوگ مرتے پھر رہے ہیں، پریشانی کی کیفیت میں ہیں۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے جی مہنگی ہوگی پھر دیں گے۔ ایسے بندے کے رزق میں کبھی برکتیں نہیں آ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتکر علی المسلمین طعاما، جس نے مسلمانوں پر ان کے غلے کو، ان کے طعام کو جس نے ذخیرہ کیا، ضربہ اللہ بالجزام والافلاس، رب ذوالجلال اسے دو عذابوں سے جو آراستہ کرتے ہیں، دو عذابوں سے اللہ اسے دو چار کرتے ہیں، دو عذابوں سے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو کتنے عذاب ملتے ہیں دنیا میں؟ دو عذاب ملتے ہیں۔ پہلا عذاب فرمایا ضربہ اللہ بالجزام، اللہ انہیں کوڑ کا مرض لگا دیتا ہے، اور دوسری انہیں بیماری یہ لگتی ہے کہ ان کے گھروں میں افلاس، تنگ دستی اور فقر و فاقہ ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ موطا امام مالک میں ایک روایت نقل کی ہے امام مالک رحمہ اللہ نے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دو آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اکٹھے مل کے کاروبار شروع کیا۔ کچھ غلہ خریدا، غلہ خرید کے لائے، ڈھیر لگایا، ڈھیر لگا کے وہاں رکھا ہوا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پوچھا یہ ڈھیر کس کا ہے؟ کہا یہ آپ کے غلام اور حضرت عمر رضی اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام، ان دونوں نے مل کے اس کو جمع کیا ہوا ہے، اس غلے کے ڈھیر کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ حدیث سنائی، کیا کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتکر علی المسلمین طعامہم، جس نے مسلمانوں پہ ان کے طعام، ان کی گندم، کھانے پینے کی چیزیں ان کو ذخیرہ کر لیا، مارکیٹ میں بیچنے، مارکیٹ کو خالی کر دیا، کیوں؟ ریٹ جب اوپر جائے گا پھر بیچیں گے، زیادہ پرافٹ کمائیں گے، زیادہ نفع لیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان سنایا تو ایک غلام کہنے لگا ہماری مرضی ہے، ہم بیچے نہ بیچے، ہمارا مال ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو کہنے، اس نے حدیث سنی، اس نے فوراً ہی اس سے رجوع کر لیا، کنارہ کشی اختیار کر لی۔ لیکن جس نے یہ کہا کہ ہمارا مال ہے، ہم جیسے چاہیں ویسے صرف کریں، ہمیں کون روکنے والا ہے؟ مورخین نے لکھا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آزاد کردہ غلام ایک وقت آیا مدینہ کے بازاروں میں مفلسی کے عالم میں کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں سے بھیک مانگتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ یہ آج ملک میں مہنگائی کا جو طوفان بدتمیزی بپا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں انہوں نے ساری چیزیں خرید کے اسٹور کر لیتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، پھر اپنی مہنگے داموں بیچتے ہیں، اپنی مرضی کی قیمت لگاتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے والا شخص والمحتکر ملعون، محتکر ملعون ہے، رب ذوالجلال والاکرام کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ جو شخص احتکار اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے، کتنے اسباب ہوئے؟
چوتھا سبب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سودی کاروبار کرنے والا سمجھتا ہے سود سے فیکٹری بن گئی، سود سے بڑی رائس مل بنا لی، سود سے میں نے فرنسیں لگا لی، اللہ کی قسم سود کمانے والا، سود کھانے والا، سودی کاروبار کرنے والا ایک وقت آتا ہے اسے تباہی بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو مٹاتا ہے، جسے رب مٹائے اسے کوئی پروان چڑھا سکتا ہے؟ جسے اللہ ختم کرے اسے کوئی زندگی دے سکتا ہے؟ جسے رب کم کرے اسے کوئی زیادہ کر سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون سچا اور کھرا ہو سکتا ہے؟ من اصدق من اللہ حدیثا، من اصدق من اللہ قیلا۔ رب کے قرآن پہ اگر ایمان ہے، رب ذوالجلال کے قرآن پہ اگر یقین ہے، پھر رب کہتے ہیں میں سود کو مٹاتا ہوں، میں صدقہ خیرات کرنے والوں کے مالوں میں بڑھوتیاں کر دیتا ہوں۔ پھر سودی کاروبار کرنے والے تجھے یقین آ جانا چاہیے ایک دن آئے گا کہ میری تباہی اور بربادی مجھے دیکھنا پڑے گی۔ اور ڈسکا میں نے 2 ایسی جگہ دیکھی ہیں، ایک بہت بڑی رائس مل جس کے گودام صرف ایکڑوں میں ہے، ایکڑوں میں صرف گودام ہے، اتنی بڑی رائس مل تھی، نذیر رائس مل کے نام پہ، اجڑ گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور مالک ملک چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، بیرون ملک چلا گیا ہے، سارا ابھی تالے لگے ہوئے ہیں، تباہی بربادی پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک فرنس والا، اس کی فرنس کا تقریباً ریٹ کتنا لگا؟ 1 ارب 25 کروڑ روپیہ۔ ایک فرنس کا ریٹ کتنا؟ 1 ارب 25 کروڑ، 1.25 ارب روپیہ ریٹ اس کا لگا اس فرنس کا، لیکن سود پہ تھی، سارا سود کا مال تھا، سود کا نظام تھا۔ اتنا مال ہونے کے باوجود ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا، اور آج کل جناب بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، میرے محبوب نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود پہ گواہی دینے والا، لکھنے والا، رب کائنات نے چاروں کو لعنت میں برابر کا شریک کر دیا ہے۔ اور اگر آپ معاشرے میں چلتا پھرتا کوئی لعنتی بندہ دیکھنا چاہتے ہیں، لعنتی بندہ، تو پھر آپ اس بندے کو دیکھ لیں جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے، چلتا پھرتا آپ اسے لعنتی دیکھ لیں، آسمانوں سے اللہ کی لعنتیں اس کے اوپر برس رہی ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ سودی کاروبار کرنے والا لعنتی ہے، گواہی دینے والا لعنتی ہے، لکھنے والا لعنتی ہے، کھلانے والا لعنتی ہے، کھانے والا لعنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لعنتی قرار دیا ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں انہیں اللہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اعلان جنگ، جس ملک کی ساری معیشت سود پہ ہو وہ ملک کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ جو گھرانہ سود پہ چل رہا ہو اس گھرانے کے بچے نیک ہو سکتے ہیں؟ اس گھرانے کے لوگ سکون کی زندگی سو سکتے ہیں؟ اس گھرانے کے لوگ نیکی والی راہوں پہ چل سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک وقت آتا ہے سودی کاروبار کرنے والا، سود کھانے والا، سودی معاملات کرنے والا، سود کی تجارت کرنے والا، سود پہ فیکٹری بنانے والا، کارخانہ بنانے والا، ایک وقت آتا ہے اسے تنگ دستی اور فقر و فاقہ کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا سودی قیامت کے دن اللہ کی جہنم میں کیسے ہوں گے؟ ان کی حالت اس قدر بگاڑ دی جائے گی، آپ نے فرمایا بطونہم کالجبال، ان کے پیٹ پہاڑوں کے برابر ہوں گے، پہاڑوں کے برابر پیٹ ہوں گے، فیہن حیات والعقارب کالبغال، فرمایا اتنے بڑے بچھو اور سانپ ہوں گے، کالبغال جتنا پلے ہوئے خچر ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اتنے بڑے سانپ اور بچھو ان کے پیٹوں کے برابر ان کے پیٹ ہوں گے۔ آج تو کہتا ہے یہ جہان میٹھا اگلا کنے ڈٹھا، آج میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں
آج سے تائب ہو جائیے۔ اگر آپ میں سے کوئی میرا بھائی، میرا دوست، میرا بزرگ سودی کاروبار میں ملوث ہے تو آج سے اپنے اللہ سے وعدہ کر لو، یا اللہ کم مال کم رزق تھوڑے پیسوں پہ گزارا کر لوں گا، لیکن کبھی سودی کاروبار نہیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں علماء کی زندگیاں آپ کے سامنے کھلی کتابیں ہیں، اللہ کی قسم علماء کی زندگیاں کھلی کتابیں ہیں آپ کے سامنے۔ کبھی سودی کاروبار، کوئی ہے کاروبار؟ قاری امین صاحب آپ کے پاس ماشاءاللہ کتنے سالوں سے، میں اس وقت سے ان کو ادھر میں دیکھ رہا ہوں جب یہ ابھی نئے نئے پڑھ کے آئے تھے، اس وقت سے میری ان کی ملاقات ہے اس مسجد میں۔ آج تک کبھی سودی کاروبار نہیں کیا۔ زندگی کیسی گزر رہی ہے قاری صاحب؟ ایک دفعہ یہ وانڈوں کے ساتھ ایک گاؤں ہے دینسر، وہاں میں بیان کرنے کے لیے گیا پچھلے ہفتے، وہاں علماء کی میٹنگ تھی عصر کے بعد، شام کے بعد میرا بیان تھا، سارے علماء اس بیان کے اندر موجود تھے۔ علماء کرام کو جب میں نے دیکھا بڑا دل راضی ہوا۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں مولوی بنائیں گے بیٹے کو، کیا کرے گا؟ اللہ کی قسم میں نے وہاں کہا آپ میں سے سارے جٹ لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، مجھے بتاؤ جٹو چودھریو ذمہ دارو، مجھے بتلاؤ یہ مولوی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، خوبصورت لگ رہے ہیں، کوئی ایک چودھری مینوں بہاؤ انہاں ورگا۔ کیا ہے رزق؟ مال تھوڑا ہو گننے میں، برکتیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ برکتیں ڈالنے والا۔ اور کبھی آپ کو کوئی عالم اللہ کے فضل و کرم سے بھیک مانگتا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کی عزت و عظمت کے صدقے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، کبھی کوئی عالم دین آپ کو بھیک مانگتا نہیں نظر آئے گا۔ یہ کرونا کے ایام کتنے سخت ترین ایام تھے، ان ایام میں بھی مجھے کچھ ثابت کرے کہ کسی عالم دین نے بھیک مانگی ہو۔ ڈسکا میں مکی مدنی ایک سرکار ہے، وہ لوگوں کے گھروں میں جو ہے نا وہ راشن بھیجتا تھا۔ ایک بندہ میرے گھر میں راشن لے کے آیا جی، انہوں نے جتنے مسجدوں کے علماء قراء ہیں ان کو بھیجا ہے۔ میں نے کہا بھائی میرے حصے کا آپ کسی غریب کو دے دیں، میرے حصے کا آپ کسی غریب کو دے دیں۔ اور اللہ کی قسم میں ایک مسجد کا امام ہوں، ایک مسجد کا خطیب ہوں، ایک مسجد میں خطبہ دیتا ہوں، مسجد میں نمازیں پڑھانے والا ہوں، لیکن یہ میرے اللہ کا کرم ہے علماء پر۔ اللہ نے سود کی لعنت سے بچایا ہوا ہے۔ جو ہے ہی لعنتی وہ کیسے رحمتیں سمیٹ سکتا ہے؟ لعنت اور رحمت یہ دونوں متضاد ہیں۔ جو لعنتی ہو وہ کبھی رحمت حاصل کر سکتا، وہ رحمت نہیں لے سکتا۔ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سود کھانے والا کھلانے والا ایک وقت آتا ہے کہ انہیں فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ کتنے اسباب ہوئے؟ 4۔ 5واں سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طمع نہ کرو، لالچ نہ کرو۔ لالچی طمع کرنے والا لالچی بندہ ایک وقت آتا ہے لالچی بندے کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطمع فقر حاضر، جو طمع ہے سمجھ لو طمع ابھی ایسے جس طرح کہتے ہیں نا چٹکی لگی فقیر ہوا۔ لالچی بندہ، اور آپ دیکھتے ہیں کتنے لالچی ڈوبتے ہیں، لالچی ہمیشہ ڈوب جاتا ہے۔ الطمع فقر حاضر، طمع لالچ بری بلا ہے۔ لالچی بندہ ایک وقت آتا ہے ضرور فقیر ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، کیسے وہ عظیم لوگ تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواقعات قائم کی۔ آخا رسول اللہ بین صحابہ نے اپنے ساتھیوں کے درمیان مواقعات قائم کی، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک انصاری ایک مہاجر جوڑ دیے۔ ایک انصاری ہے سعد بن ربیع، مہاجر ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع کو
عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کون ہیں؟ مالدار آدمی تھے، بکریوں کے ریوڑ چھوڑ کر وہاں پہنچے تھے۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن کیا لے کے آئے ہو؟ کہا محبوب کچھ نہیں لے کے آیا، سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ فرمایا ایمان بچا کے آئے ہو؟ کہا ایمان بچا کے آیا ہوں۔ فرمایا اگر ایمان بچا کے آ گئے ہو تو سب کچھ ہی بچا کے آ گئے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بائی بائی بنایا۔ سعد کہنے لگے عبد الرحمن لی امرأتان، میری دو بیویاں ہیں، اطلق احداہما، دونوں بیویوں میں سے آپ دونوں کو دیکھ لو، اللہ اکبر، آپ دونوں کو دیکھ لو۔ اور گجرات کے ساتھیوں، اللہ کی عظمت کی قسم، آج تو یہ منظر سگے آج تک چشم فلک نے یہ منظر نہیں دیکھا جو منظر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاشرے میں صحابہ اکرام نے پیش کیا تھا۔ آج تو وہ منظر سگے بھائی بھی پیش نہیں کر سکتے، ایک ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے نہیں پیش کر سکتے جو منظر رسول اللہ کے صحابہ نے پیش کیا تھا۔ بھائی کا دشمن۔ یہ پچھلے دنوں گجرانوالہ میں جہاں پہ میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، وہاں ساتھ ہی ایک بھائی نے خودکشی کر لی۔ مجھے پتا چلا، بتانے والوں نے بتایا بھائیوں کا آپس میں مال بانٹنے پہ جھگڑا ہوا، اس نے خودکشی کر رہی۔ ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتلایا میرا چھوٹا بھائی اپنی ڈب میں ہمیشہ میرے لیے پستول رکھتا ہے۔ یہ بھائیوں کا حال ہے دنیا کے مال کے لیے، لیکن ساتھ تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں۔ کہنے لگے لی امراتان، میری دو بیویاں ہیں، دونوں کو دیکھ لو، جو آپ کو پسند ہے اطلق کو احداہما، اس کو طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزار لیتی ہے۔ عبد الرحمن تم اس سے نکاح کر کے اپنا گھر بسا لو۔ لی بستانان، میرے دو باغ ہیں، ایک باغ میں عبد الرحمن بن عوف کے نام اعلان کرتا ہوں۔ سعد بن ربیع نے اعلان کیا، عبد الرحمن بن عوف نے یہ نہیں کہا مال مفت دل بے رحم، او مفت دا مال ملتا ہے پیا، لیا سعد جو ہے ہی دے، میں بھوکا مر چلا ہوں، لیا دے۔ نا نا نا، اللہ کی قسم، اتنے خوددار، اتنے غیرتوں والے، اتنے عظمتوں والے، اتنے حیا والے، اتنے احساس والے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بارک اللہ فی اہلک و مالک۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سعد اللہ تیرے اہل میں بھی برکت عطا فرمائے، اللہ تیرے مال میں بھی برکت عطا فرمائے۔ دلونی الی السوق، مجھے منڈی کا رستہ دکھاؤ۔ جس رب نے سعد بن ربیع کو دیا ہے وہ رب عبد الرحمن بن عوف کو بھی دینے پہ قادر ہے۔ لالچ نہیں کیا، طمع نہیں کیا، مل رہا ہے لپیٹ لو۔ مفت کی بیوی مل رہی ہے، مفت کا ایک باغ مل رہا ہے، لپیٹ لو۔ لالچ، بولے لالچ نہیں کیا، طمع نہیں کیا، کہا بھائی اللہ آپ کو برکتیں دے، آپ کا مال آپ کو مبارک، رب مجھے دے گا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے منڈی میں کاروبار شروع کیا، لو رفعت حجرن، لو رفعت حجرن، اگر میں پتھر اٹھاتا لوجدت تحتہ ذہبا او فضة، اس کے نیچے سے بھی میرا رب مجھے سونا اور چاندی دیتا۔ میں مٹی اٹھاتا، رب مٹی کو سونا بنا دیتا تھا۔ اور علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب بندہ لالچی اور طمع کرنے والا نہیں ہوتا پھر آسمانوں سے رب کی رحمتیں اس طرح امڑتی ہیں ان لوگوں کے لیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حافظ ابن الاثیر نے اسد الغامہ میں لکھا ہے ایک دن اماں عائشہ مسجد میں بیٹھے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اچانک ایک تھر تھراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اماں جی فرمانے لگی وما هذه الرجہ، یہ تھر تھراہٹ کس چیز کی ہے؟ کہا قادم عیر لعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ شام سے غلہ لے کے آیا ہے، 700 اونٹ پہ مشتمل قافلہ ہے۔ کتنے اونٹ؟ لالچ بری بلا، لالچ بری بلا، اور جو خوددار ہوتے ہیں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ لیتے ہیں، لالچی فقر و فاقہ اور تنگ دستیوں کی طرف دھکیل دیے جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مدینہ میں پہنچا ہے۔ اماں جی فرمانے لگی سقاہ اللہ من سلسبیل الجنہ، عبد الرحمن کو جنت کے سلسبیل چشمے کا پانی پلائے۔
میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا یدخل الجنت حبوا، میرا عبد الرحمن جنت میں اچھلتا کودتا داخل ہوگا۔ میرا عبد الرحمن جنت میں اچھلتا کودتا داخل ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کسی بندے نے یہ بات سنی، بھاگا ہوا گیا، جا کے عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں عائشہ نے آپ کے بارے میں رسول اللہ کا یہ فرمان پیش کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف اٹھے، سیدھے ماں عائشہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا اماں اتشہدین انک سمعت ھذا من رسول اللہ، کہ آپ یہ گواہی دیتی ہیں آپ نے واقعی میرے بارے میں اللہ کے رسول سے یہ سنا یدخل الجنت حبوا، عبد الرحمن جنت میں اچھلتا کودتا داخل ہوگا؟ ماں جی آپ نے سنا ہے؟ اماں جی فرمانے لگی سمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی، میرے کانوں نے محبوب سے سنا تھا، میرے دل نے اس کو محفوظ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا میرا عبد الرحمن جنت میں اچھلتا کودتا داخل ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اماں جان آپ گواہ بن جاؤ، میں نے 700 اونٹ غلے سمیت اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک اونٹ کم از کم 1 ٹن غلہ اٹھاتا ہے، 700 ٹن غلہ ایک مجلس میں، 700 اونٹ۔ اور میں نے اور مولانا یوسف پسروری صاحب نے ایک دن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انہوں نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، پسروری صاحب کو میں نے کہا پسروری صاحب آپ ذرا اکاؤنٹ کریں۔ کہنے لگے یار مینوں تے پتہ نہیں لگتا کیویں اکاؤنٹ ہونا ہے، میں کسی سنارے نہ رابطہ کرنا۔ پسروری صاحب نے ایک سنار کے ساتھ رابطہ کیا، کہنے لگا حضرت پسروری صاحب کہنے لگے اتنا سونا اتنا مال، یہ ساری کیلکولیشن کروائی۔ بندہ کہنے لگا بھائی کمپیوٹر جواب دے گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ساری زندگی امہات المومنین کا خرچہ عبد الرحمن بن عوف کے گھر سے جاتا تھا۔ ساری زندگی امہات المومنین کا خرچہ عبد الرحمن بن عوف نے دیا ہے۔ یہ کون تھا جسے ایک بیوی مر رہی تھی، ایک باغ مر رہا تھا، لالچ نہیں کیا، طمع نہیں کیا۔ اللہ کی قسم جو لالچی نہیں ہوتے، طمع نہیں رکھتے، اللہ انہیں ایسے مال عطا کرتے ہیں جیسے رب نے عبد الرحمن بن عوف کو دیا تھا۔ کتنے اسباب ہوئے؟ 5 یاد رہے ہوں گے انشاءاللہ، یاد رکھیں گے۔ آخری سنیں، میں گفتگو ختم کر بلکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں جو کچھ بیان کیا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا سبب کیا بیان ہوا تھا؟ سارے بولے ماشاءاللہ، ظلم۔ دوسرا سبب کیا بیان ہوا؟ زنا۔ تیسرا ذخیرہ اندوزی۔ چوتھا سود۔ اور 5واں سارے بولیں، پھر بولیں لالچ نہیں کرنا۔ لالچ بری بلا ہے۔ اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر احسار قربانی کا جذبہ اور جناب احساس، کسی کا احساس کرنا یہ سیکھیں۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کے مال میں بھی برکتیں عطا کر دے گا، اللہ آپ کے اہل میں بھی برکتیں عطا کر دے گا۔ اور عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے 4 بیویاں دی تھیں۔ جب فوت ہوئے تو کتنی بیویاں تھیں؟ 4 بیویاں تھیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں تو کہا کرتا ہوں اگر 4 سے زیادہ بھی اسلام میں جائز ہوتی تو اللہ فگر پوری کر دیتا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اتنے خوددار تھے، لالچ نہیں تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔